اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں کچھ سوالات کو اپنے مہمان کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب محمد بلال صاحب۔ بلال، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، ہم جو سابقہ پروگرام تھا، گزشتہ پروگرام تھا، اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس کو ہم نے مکمل پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا۔ اب اس سے آگے ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جس کو ہم آج سمجھیں گے۔ میں گزارش کروں گا جناب محمد امانت رسول صاحب، مان صاحب آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا قصہ بیان کیا تھا۔ آج ہم تیسرے سوال کا جواب جو کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا۔ پہلا سوال تھا اصحاب کہف کے حوالے سے کہ وہ کون تھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ اور خضر کے اس واقعے کے حوالے سے تھا، اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے، تیسرا قصہ ہے، یہ تیسرا سوال ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے بارے میں یہ بیان نہیں ہے کہ یہ کون تھا، کہاں کا تھا اور اس کا زمانہ کون سا ہے۔ اگرچہ مورخین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ 549 قبل مسیح کا ایک حکمران تھا۔ ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید تاریخی حقائق کو اندراج نہیں کرتا، بند نہیں کرتا، بلکہ جو عبرت اور جو نصیحت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اس حد تک ایک واقعے کو اور ایک شخصیت کو بیان کرتا ہے۔ ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں ہمارے ہاں مفسرین کرام اور مورخین کے ہاں اختلاف ہے۔ قرآن مجید نے ذوالقرنین کی 3 مہموں کو بیان کیا ہے۔ ایک مہم ہے کہ جو مغرب کی طرف ہے، اور دوسری مہم ہے کہ جو مشرق کی طرف ہے، اور تیسری مہم ہے کہ جو شمال کی طرف ہے۔ قرآن مجید نے یہ تیسری مہم بھی بیان کی ہے، لیکن قرآن مجید کے بیان سے پہلے اور بعد میں بھی بہت عرصے تک کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ذوالقرنین کی یہ تیسری مہم کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس پر اختلاف ہے۔ ایک یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر مقدونی ہے۔ سکندر مقدونی سے مراد یعنی سکندر اعظم، کہ جو روم، مغرب، مصر، شام، بیت المقدس، آرمنستان، عراق، ایران یہ فتح کیا، اور پھر اس کے بعد ہندوستان، چین اور وہاں سے خراسان، اور پھر واپس عراق آیا، اور 36 سال کی عمر میں شہر روز میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ذوالقرنین قرآن بیان کر رہا ہے وہ مومن تھا، وہ عادل تھا، وہ اللہ کی توحید اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا، جبکہ سکندر اعظم ایسا نہیں تھا۔ دوسرا جس طرف اشارہ بعض لوگوں نے کیا وہ حکمران ہے کہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اور اسماعی نے تاریخ قبل عرب اسلام جو تاریخ کتاب لکھی اس میں بھی اسی بات کو بیان کیا، ایون کہ یہاں تک کہ ابن ہشام نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا، اور ابو ریحان البیرونی نے بھی اسی کو اپنی کتاب الآثار الباقیہ میں بیان کیا، اور یہ خیال پیش کیا کہ یہ یمن کا ہی بادشاہ تھا۔ اور اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ یمن میں ایک دیوار جسے معارب کہا جاتا ہے وہ وہاں پر موجود ہے، کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وہی ذوالقرنین ہے کہ جس نے دیوار قائم کی تھی۔ لیکن یہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی یہ لوہے اور تانبے کی دیوار ہے، اور جبکہ جو دیوار معارب ہے یہ لوہے اور تانبے کی دیوار نہیں ہے۔ 19ویں صدی کے ہمارے مفسرین کرام اور مورخین نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تیسری جو مہم شمال کی طرف کی گئی اور کوہستانی
درہ جہاں پر تھا، تو یہ تیسری مہم اسی بادشاہ نے کی تھی جو ذوالقرنین تھا۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب دیواروں کی تحقیق کی گئی ہے تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ ایک دیوار ہے جسے دیوار چین کہا جاتا ہے، اور دیوار چین میں وہ میٹیریل استعمال نہیں ہوا کہ جو اس دیوار میں استعمال ہوا جو ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ اس میں لوہا اور تانبا استعمال ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور دیوار ہے جو بخارا اور ترمز میں موجود ہے، لیکن وہ دیوار بھی مراد یہاں پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسری دیوار ہے جو داغستان میں ہے، اور چوتھی دیوار باب الابواب کے سے کچھ فاصلے پر کوہ کاف قفقاز کے مقام پر موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دریائے داریال کہلاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تیسری مہم جب شروع کی تھی ذوالقرنین نے، اور اس مقام پہ جب وہ پہنچا تھا تو یہاں پر یاجوج ماجوج رہتے تھے جو بڑے ظالم تھے، اور وہ دوسری قوموں پر جو وہاں پر رہتی تھی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے، اور ان کے علاقے میں آ کر ان کی سرحد کراس کر کے پار کر کے ان کے پاس آ کر ان پر لشکر کشی کرتے اور ان پر ظلم ڈھاتے تھے۔ تو اس قبیلے نے یا اس خاندان نے یا اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ایک ایسی دیوار بنا دیجئے تاکہ یاجوج ماجوج یہ قوم ہماری طرف نہ آ سکے۔ تو ذوالقرنین نے اس مقام پر یہ دیوار بنائی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ ہمیں جن دیواروں کے بارے میں بتاتی ہے، کوئی دیوار ایسی ہے کہ جو اس مقام پر موجود نہیں جس طرف شمال کی طرف ذوالقرنین نے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا، اور کوئی دیوار ایسی ہے کہ جس کا میٹیریل اور جس کا جو مثالہ اور مواد ہے وہ لوہا اور تانبے سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ مقام ہے جسے کوہ کاف کہا جاتا ہے اور جسے قفقاز کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ دیوار موجود ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جو شمالی مہم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور یہاں خاص طور پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ذوالقرنین کے حوالے سے یہ بھی ایک رائے موجود ہے کہ آیا کہ وہ نبی یا وہ نبی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک دو مقام ایسے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین کی طرف وحی کی کہ آپ ان کو سزا دینا چاہیں تو سزا دے دیں، اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں۔ تو بعد لوگوں نے اس سے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد یہ کہ ذوالقرنین نبی تھے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک نئی رائے اور جدید تحقیق ایک ہمارے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ ذوالقرنین در حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند علامات اور چند نشانات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلیمان جن کو ذوالقرنین کہا گیا، ایک تو کتابوں میں الہامی کتب میں اس طرح کا ذکر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو تاج تھا کہ جس کے 2 سینگ تھے، یہ اس دور میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اگرچہ ہمیں الہامی کتب میں اس کا اشارہ ذوالقرنین کی طرف، اس بادشاہ کی طرف بھی ملتا ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ بات بیان کی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ جیسے وحی کا ذکر ہوا تو وحی ہمیشہ پیغمبر کی طرف آیا کرتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یاجوج ماجوج کے لیے دیوار بنانے کا جب کہا گیا تو قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اس قوم کی زبان ذوالقرنین کے فوجی نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ قوم حضرت ذوالقرنین کے سامنے آئی تو ذوالقرنین نے ان سے بات کی۔ تو قرآن سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے کہ جو جانوروں کی، پرندوں کی، چرند کی، سب کی زبان جانتے تھے۔ تو لہٰذا جب ذوالقرنین سے بات ہوئی تو ان سے ذوالقرنین نے بات کی، کیونکہ ذوالقرنین ان کی بولی کو جانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے جو سفر کیا، وہ سفر چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہوا تھی، اور آپ جدھر چاہتے اس ہوا کے دوش پر آپ اس منزل تک، اس مقام تک پہنچ جاتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ذوالقرنین نے جو اتنا سفر کیا، مغرب کا بھی، مشرق کا بھی، اور پھر اس کے بعد تیسری مہم شمال کی طرف اس کو بھی اپنا سر کیا اور فتح حاصل کی، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مورخین کی، محققین کی، مفسرین کی اپنی رائے ہے، لیکن قرآن مجید اس حوالے سے جو بیان کرتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ مانی صاحب۔
بہت خوبصورتی سے آپ نے جو مختلف تفاسیر کے اندر جو ہمیں آراء ملتے ہیں ذوالقرنین سے متعلق کہ یہ کون تھے اور کہاں پہ انہوں نے مہمات کیں، اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان تھے یا نہیں تھے، یہ بہت خوبصورتی سے آپ نے مدلل انداز میں اس کو بیان کیا۔ اچھا، میں ایک سوال آپ سے کروں گا۔ پہلے بھی جب ہم نے مختلف قصص کو ڈسکس کیا تو اس میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ آپ مختلف آراء بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ایک رائے ہے، یہ ایک رائے ہے، یہ ایک رائے ہے، لیکن آپ چاروں آراء بیان کر دیتے ہیں۔ یا تو آپ کلیئرلی یہ بتائیں کہ کون سی رائے ہے جو صحیح ہے، بہتر ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ بیان ہی صرف ایک کو کریں تاکہ وہ کنفیوژن نہ ہو۔ اب وہ 4 آراء بیان کر دی گئی ہیں، اب اس میں تو مزید کنفیوژن ہو گئی ہے۔ دیکھیے، سب سے اہم بات جو ناظرین کو بتانی ہے اور سمجھانی ہے بات، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید واحد اللہ کی کتاب ہے کہ جس پر اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ بالکل کیٹیگوریکلی اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کو قرآن پاک نے واضح کر دیا، بیان کر دیا۔ صحیح۔ اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے وہ عبرت اور نصیحت کے لیے، پند و نصائح کے لیے قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک سے وہ بات سمجھنی چاہیے اور اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اخلاق کو، اپنے عقیدے کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ تعلیم ہمیں کتاب دیتی ہے۔ باقی جو کچھ ہے جو قرآن سے باہر ہے اس پر اختلاف ہے، اس لیے کہ ایک زمانہ انسانیت پہ وہ گزرا کہ جب تاریخ کو تحریر میں نہیں لایا گیا، تاریخ کو لکھا نہیں گیا، تو وہ پھر ایک لحاظ سے جسے سینہ بسینہ علم کہتے ہیں، یا ایک قوم نے دوسری قوم کو علم دیا، ایک خاندان نے دوسرے کو دیا، یا ایک فرد نے دوسرے کو دیا، وہ چیز پھر لوگوں تک پہنچتی چلی گئی۔ تو یہ لوگوں کو ایک لحاظ سے بہت اہم میسج ہماری طرف سے جاتا ہے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر جو مقصود ہے وہ نصیحت ہے، عبرت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے تو واضح بات ہے کہ اس پر اختلاف پھر ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ جو تاریخ کو پڑھے گا، جو مطالعہ کرے گا، دنیا عالم کو، تاریخ کو، اقوام عالم کو پڑھے گا، تو واضح بات ہے کہ اس کو جہاں جہاں اس طرح کی علامات اور نشانیاں ملیں گی اور اس کی تحقیق، اس کی سوچ اس کو اس کے قریب لے کر جائے گی، تو وہ کہے گا کہ یہ بات زیادہ حقیقت کے قریب ہے۔ آپ مورخین کو پڑھ لیجئے، سب کو پڑھ لیجئے، آپ دیکھیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یقینی طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں، یہی بات ٹھیک ہے، یہی بات ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا گمان یہ ہے، گمان غالب یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے اور اصح بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ کسی نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا۔ مثلا سید ابو الاعلیٰ مودودی کو آپ پڑھ لیجئے، آپ اپنا مولانا ابوالکلام آزاد کو آپ دیکھ لیجئے، آپ اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے مفسرین ہیں آپ ان کا مطالعہ کر لیجئے، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، سر سید احمد خان آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ تو ہر کوئی اپنی تحقیق کو پیش کر دیتا ہے، آپ کا دل جس پر مطمئن ہے آپ اس کو اختیار کر لیجئے۔ اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو میرا دل مطمئن اسی پر ہی ہے کہ یہ جو ذوالقرنین ہیں جن کے بارے میں سید ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، تو میں ذاتی طور پر، دلی طور پر، قلبی طور پر اس پر میں مطمئن ہوں۔ میں اپنی رائے کو اس لیے آگے نہیں رکھتا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی رائے کے بارے میں کہوں کہ جی ہاں یہ میری رائے ہے، تو میں اس لیے علماء کی، مفسرین کی، ائمہ اور فقہا کی جو رائے ہوتی ہے وہ میں پیش کر دیا کرتا ہوں۔ یہ اس لیے اگر آپ کبھی مجھ سے پوچھیں گے میری رائے تو پھر میں وہ بھی بتا دیا کروں گا۔ اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا گیا کہ مولانا صاحب مختلف آراء سامنے رکھ دیتے ہیں، عام طور پہ لوگ مذہبی معاملات میں کیٹاگوریکلی چاہتے ہیں کہ یا اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں، تو اس وجہ سے میں نے پوچھا ہے۔ یہاں پہ ہم ناظرین کرام، یہاں پہ ہم ایک لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مولانا صاحب، ایک چیز ذوالقرنین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فاتح کا یا ایک بادشاہ کا یا ایک حکمران کا، ریاست کے سربراہ کا کردار اس میں دکھایا گیا ہے۔ مختصر سوال میرا یہ ہے کہ ایک کامیاب فاتح تھے، حکمران تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علم عطا کیا ہوا تھا اور ان کو کامیابی کے جو اسباب تھے وہ ان کے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے کہ وہ جس مہم پہ بھی جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جو حکمران ہے، ریاست کا سربراہ ہے، اس کو اس قصہ سے، ذوالقرنین کی اس سیرت سے کیا سبق مل سکتا ہے کہ وہ ایک حکمران کے طور پہ اپنی خدمات کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے انسان کے لیے۔
کہ وہ اپنے آپ کو ایک خدا سے زیادہ جو خدا ہیں ان سے اپنے آپ کو آزاد کروائے، آزاد کرے، اور ایک خدا کی بندگی میں اور اطاعت و فرمانبرداری میں خود کو لے آئے، ٹھیک ہے، جو اس کی تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ جو شخص اس راز کو پا جاتا ہے نا، وہ کسی بھی عہدے پر ہوگا، اس کے اندر عجز و انکساری ہوگی، اس کے اندر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اس کے اندر مساوات ہوگا۔ ٹھیک، ذوالقرنین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اللہ کا بندہ تھا، حکمران تھا۔ آپ دیکھیے کہ ایمان والا بھی تھا، عمل صالح کرنے والا بھی، یعنی جب انسان اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں لاتا ہے، خدا کا بندہ بنتا ہے، پھر بے شک وہ فاتح بن جائے، وہ حکمران بن جائے، اس کے پاس ساری دنیا کی بھی حکومت اور اقتدار آ جائے، لیکن وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ عارضی ہے، یہ فنا ہونے والا ہے، اصل اقتدار اس کا ہے جو تھا، ہے اور جو رہے گا، اور مجھے تفویض کیا گیا، مجھے تفویض کی بطور امانت کے مجھے یہ دیا گیا، اصل کرسی اقتدار کی اسی کی ہے۔ جو شخص اس راز کو پا جاتا ہے نا، وہ زندگی میں کسی بھی مقام اور مرتبے پر ہو، وہ کبھی بھی بندوں کے ساتھ پھر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اس میں پھر تکبر والا معاملہ تکبر بھی نہیں آتا اس میں۔ یہ ذوالقرنین میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی اس قوم نے کہا، حالانکہ آپ وہاں پر گئے ہیں بحیثیت فاتح کے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس قوم نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم پر یہ قوم ظلم کرتی ہے، یاجوج ماجوج کون ہے، یعنی یہ جو قوم ہے یہ ہم پر ظلم اور زیادتی سے پیش آتی ہے، تو کوئی آپ ایسا بندوبست کر دیں ہمارے اور ان کے درمیان۔ تو وہ پھر دیوار انہوں نے کھڑی کی۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ دیوار بھی کھڑی کی تو ان سے نہ کوئی معاوضہ لیا ہے، نہ کوئی رقم لی ہے، کچھ نہیں کیا۔ انہیں کہا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ، یہ جو وسائل اللہ نے مجھے دیے ہوئے ہیں، اس کو میں تمہارے لیے استعمال کرتا ہوں، تم بس اتنا ہے کہ تم میری اس معاملے میں معاونت کرو، میری مدد کرو، اور سیسا جو ہے اس کو پگھلا کر تم مجھے دو تانبا، تو میں ایک دیوار تمہارے لیے کھڑی کر دیتا ہوں۔ تو دوسری بات، ایک تو عدل کی بات ہمیں نظر آتی ہے نا، دوسری بات ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ حکمران در حقیقت خادم ہوتا ہے، یعنی قوم کا جو حکمران ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، حقیقت میں وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے وسائل، ملک کے وسائل، ہر چیز لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے لگا دیتا ہے۔ تو ایسی بہت سی اوصاف ہمیں، یعنی ذوالقرنین کا دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آنے والے دنوں میں ہم ان پر بھی بات کریں گے، یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر فرعون کا ذکر کیا، نمرود کا ذکر کیا، قارون، حامان کا ذکر کیا، شداد کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کا بھی ذکر کیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نیک بندے وہ نہیں ہوتے کہ بھئی جو جا کر کسی کٹیا میں بیٹھ جائیں، جھونپڑی میں بیٹھ جائیں یا جنگلوں کو نکل جائیں، بلکہ اقتدار میں رہ کر، امارت دولت کے ساتھ رہ کر بھی اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں جو اس طرح اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک جو حکمران ہے وہ اپنے اندر کس طریقے سے ان خوبیوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ اہل قریہ ایمان نہ لاتے، ٹھیک ہے، اور تقوی اختیار کر یا ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں ان کے لیے رکھ دیتے۔ اچھا، اس میں ایک بنیادی طور پہ جو چیز سامنے آ رہی ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کی تھی کہ ایمان لانا اور اس کے بعد پھر نیک اعمال اور یہ چیزیں ہیں، تو اسی لیے ان کو برکت اور خدا کی طرف سے رحمت اور خدا کی طرف سے مدد دی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی اقوام جو ایمان خدا پہ تو نہیں لا رہی، کچھ ملحد ہیں، کچھ اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ دوسرے مذاہب کو اختیار کر رہے ہیں، وہ اقوام تو عیش و عشرت میں رہ رہی ہیں، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تضاد نہیں ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کو اٹھا لیں اگر ہم، تو اس سے بہت سے پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس کو اگر اس کے نظم سے ہٹ کر دیکھیں تو ٹھیک ہے، اس کے بیک گراؤنڈ سے ہٹ کے دیکھیں، پس منظر سے اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں گے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اصل یہ ذکر ہو رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، غالباً سورۃ الاعراف میں ہے نا، یہ 96 آیت ہے یہ۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یہ اللہ فرما رہا ہے، چونکہ ان لوگوں نے نہ تو ایمان قبول کیا
نہ انہوں نے اپنی معاشرتی اور سماجی زندگی میں منافقت کو، جھوٹ کو، فریب کو ختم کیا. تو لہٰذا کیا ہوا کہ ہم نے پھر ان پر جو آسمانوں اور زمین کی برکتوں کا معاملہ تھا وہ ہم نے بند کر دیا. یہ بن جائے گا نا. اگر یہ ایسا کرتے تو پھر ہم ان کو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، جو خوشحال قوم تھی، جن کے پاس مال و دولت تھا، تجارت تھی، کاروبار تھا، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے وقت کے پیغمبر پر، رسول پر، اس لیے کہ وہ خدا کی حجت ہوتا ہے زمین پر، اور جب اس پر ایمان لانے والے ایمان نہیں لاتے تو پھر قیامت ان کے لیے حساب و کتاب یہاں پر قائم ہوتی ہے. یعنی ہم تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا، دوسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایک آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں نا کہ دوسری فلاں اقوام میں وہ اس طرح رہ رہی ہیں، تو ہم قرآن مجید کو پھر پورے ٹوٹیلٹی میں ہم دیکھیں، پڑھیں، پھر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ بھائی وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، کیا وہ اس معیار پر پورا اترے یا نہیں اترے جو خدا نے کامن ایک عمومی اصول اور ضابطہ اور قانون قائم کر دیا ترقی کا، عروج کا، آگے بڑھنے کا. آیا کہ وہ اس معیار پر پورا اترے یا نہیں اترے، یا وہ اس وجہ سے تنزل کا شکار ہوئے کہ وہ فقط اپنے آپ کو مومن تو کہتے رہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون قائم کیا تھا ترقی کا، عروج کا، اور اقوام عالم کے لیے جو قوانین بنا دیے تھے، آیا کہ انہوں نے اس پر بھی عمل کیا یا نہیں کہ یہ دو چیزیں بالکل جدا ہو جاتی ہیں. تو ہم اگر کسی نقطہ نظر کو اٹھانا چاہیں یا سوال پیدا کرنا چاہیں تو پھر ہمیں اس کے حوالے سے جو قرآن کے دیگر مقامات ہیں ان کا مطالعہ پھر ہمیں ضرور کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس پہ مزید بھی ایک میں آپ سے کمنٹ چاہوں گا، لیکن یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے. ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امانہ صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اس میں سے پھر مجھے تو یہ بات سمجھ آئی کہ جو ترقی کے جو اصول ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ایک قوم جب دوسری قوم پہ غلبہ حاصل کرتی ہے تو اس غلبے کے جو اصول ہیں ان میں ایمان جو ہے، ایمان لانا، یعنی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، یہ ترقی کا اصول نہیں ہے، یعنی بنیادی وہ نقطہ نہیں ہے. اگر کوئی قوم جو ایمان نہیں بھی لاتی وہ بھی ترقی کر سکتی ہے. آپ بیان کیجئے گا ترقی کے اصول کیا ہیں پھر؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں وہی ٹھہرتا ہے کہ جو نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، نفع پہنچانے والا ہوتا ہے. یعنی ایک ہے کہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ غیر ضروری چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں، یا ایسی ہیں فضول فالتو ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اور جو قائم وہی رہتا ہے کہ جو نفع دیتی ہے جو چیز. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، ترقی کرے، اس سے آگے پیچھے آیات کو آپ دیکھ لیں نا، تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ایک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی اس وقت تک وہ دنیا میں عروج، دنیا میں ترقی اور دنیا میں عزت نہیں پاتی. اصل معاملہ قرآن پاک نے یہی بیان کیا. باقی ایمان کی جہاں تک بات ہے، وہ انسان خود اپنی ذات پر اس کو نافذ کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اور یہ انسان کے باطن کا ایک تعلق بن جاتا ہے. اگر مسلمان یا کوئی بھی جو اپنا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، کتب کو مانتا ہے، ملائکہ کو مانتا ہے، اگر وہ اس کو اپنی ظاہری زندگی میں اور اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرے تو اس کو دنیا اور آخرت میں عروج اور کمال اس کو حاصل ہوتا ہے. یہ یعنی بنیادی ایک بات آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اپنی جگہ پر اس کا بڑا اہم کردار ہے انسانی زندگی میں اور انسانی کردار اور اخلاق میں. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو اصول خدا تعالیٰ نے قوانین قائم کی ہیں وہ یہ ہے کہ جس میں ساری انسانیت آ جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر علم ہے، مثال کے طور پر سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، مثال کے طور پر ایک انسان، ایک خاندان، ایک قوم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاتی ہے، زمین کے خزانوں کو دریافت کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اقتدار
اور سطوت اور ترقی اور کمال صرف ایک چیز سے پھر انسان کو حاصل نہیں ہوتا، پھر باقی چیزیں بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اپنے ماننے والوں تک ہی سب کچھ رکھ لیتا تو پھر وہ تو سب کا رب ہے نا، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، تو اس نے ایسے اصول، ایسے ضابطے ترقی کے قائم کر دیے ہیں کہ جس میں کوئی اس کو مانے نہ مانے، لیکن اگر ان قوانین فطرت پر، قانون قدرت پر جو عمل کرے گا وہ اس دنیا میں آگے بڑھے گا۔ باقی جو آخرت کا معاملہ ہے وہ پھر دوسرا معاملہ وہ ہو ایک جاتا الگ چیز ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کبھی ضرور ڈسکس کریں گے۔ بلال صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو آپ پلیز ہمارے صاحب کے سامنے رکھیں۔ جی بہت شکریہ۔ میں بات کرنا چاہوں گا عبادات میں جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، جیسے فرض ہے عبادت، کوئی واجب عبادت ہے، پھر سنت ہے، تو ان اصطلاحات کا ہماری زندگی میں کیا کتنا کردار ہو سکتا ہے؟ ایک عام شخص کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ان اصطلاحات کا علم بھی حاصل کرے، اسے پتہ ہو کہ یہ عبادت فرض ہے، پھر فرض میں بھی فرض عین ہے، اور یہ عبادت فرض کفایہ ہے، اور پھر یہ چیز کہ فرض عین کو کس وقت وہ ترک کر سکتا ہے یا فرض کفایہ کو کس وقت ترک کر سکتا ہے؟ تو یہ کافی سارے سوالات ہیں جو عبادات کی اصطلاحات کے متعلق ذہن میں آتے ہیں، آپ اس بارے میں وضاحت کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عام مسلمان ہے اس کو بنیادی علم ہونا چاہیے، یعنی اس کو یہ معلوم ضرور ہو کہ بھئی مجھ پر فرض کیا ہے۔ جیسے حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس کے بارے میں محدثین نے یہی کہا ہے کہ بھئی بنیادی علم ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، لازمی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے ایک تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کو پتہ ہو کہ حرام حلال کیا ہے، میرا کتنا حق بنتا ہے، دوسرے کا کتنا حق بنتا ہے جو مجھے اس کو دینا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے پاس دین کا بنیادی علم نہیں ہوتا تھا اس کو مدینے کے بازار میں دکان بھی نہیں کھولنے دیتے تھے۔ تو اس لیے بنیادی علم کم از کم ہمیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی علم پر مشتمل چند آسان کتابیں شروع سے بچوں کو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی تھی، تعلیم دے دی جاتی تھی، کہ جن میں کچھ عقائد کے بارے میں ہوتا تھا، کچھ عبادات کے معاملات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، وہ باتیں کہ جو قرآن اور سنت پر مشتمل بنیادی باتیں ہیں، اس کا علم تو ضرور مسلمان۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں فرض عین، فرض واجب، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی علم ہونا ضروری ہے، تو دو سوال بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بنیادی علم میں بیسیکلی کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، نمبر دو یہ جو اصطلاحات ہیں ان کو جاننا کتنا ضروری ہے، یعنی ڈیپلی فرض عین کسی کو پتہ ہو کہ یار یہ چیز فرض عین ہے، یہ چیز فرض کفایہ ہے، اس کو میں چھوڑ سکتا ہوں اور اس کو میں نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ عام آدمی کو اتنا پتہ ہو کہ یہ نماز ہے، اور بلکہ عام آدمی کو پتہ ہوتا ہی ہے کہ یہ نماز فرض ہے، سنت ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ امت اس کو ادا کر رہی ہے، 1400 سال سے پڑھ رہی ہے۔ اب تو بچے کو سب کو معلوم ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہے نا کہ نماز جو فرض ہے وہ 5 وقت کی ہے، لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ جو عید کی نماز ہے وہ فرض ہے۔ مجھے موقع دیں تو میں جی بالکل ضرور بالکل واضح کر دوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فرض جو لازم ہے، حکم ہے، یہ سب کو پتہ ہے ہر صورت میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی بین ہے، حرام بھی بین ہے، دونوں واضح ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اس سے آگے جو آپ نے مختلف اصطلاحات کی بات کی، یہ ہمارے فقہا نے بیان کی، یعنی قرآن کی تعلیمات کو، آیات کو مد نظر رکھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مد نظر رکھا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت کو مد نظر رکھا۔ اس کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ مثال کے طور پر جسے ہم واجب کہتے ہیں، احناف کے ہاں یہ واجب ہے، لیکن باقی کے ہاں یہ اصطلاح نہیں ہے۔ اچھا، اب واجب سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جس کا حکم دیا۔ فرض تو وہ ہے نا کہ جس کو کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، تو واجب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل عبادت کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی آپ نے حکم دیا تو اس کو واجب کہہ دیا گیا۔ اچھا، پھر سنت ہوئی تو پھر سنت موقدہ اور غیر موقدہ کر دیا گیا۔ موقدہ پھر اسے کہا گیا کہ جو رسول اللہ نے تاکیداً جس کو کیا، ادا کیا، تو اس کو پھر موقدہ کر دیا گیا۔ اور سنت غیر موقدہ اسے کہا گیا کہ جو رسول اللہ نے کبھی کیا اور کبھی آپ نے نہیں کیا۔ اچھا، پھر اسی طرح پھر مستحب۔ آپ کے آگے جانے سے پہلے میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بھی بتا دیجئے ساتھ کہ
جو سنت موقدہ ہے اس کو چھوڑنے پر گناہ ہے یا نہیں ہے، اور غیر موقدہ کو چھوڑنے پر گناہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے اصل فرض ہے جو اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد نفل ہے، مستحب ہے جو عبادت ہے، یہ دو چیزیں۔ اس کے درمیان جو ہے یہ فقہاء نے اس کو کیٹاگرائز کر کے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس عمل کی یہ اہمیت بن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے، کی نسبت سے، کہ آپ نے یہ عمل کتنا کیا، کتنی تاکید سے کیا، آپ نے امت کو شفقتاً کہا، محبتاً کہا، آپ نے ان کو تلقین فرمائی، نصیحت فرمائی، انہوں نے اس کو کیٹاگرائز کر کے اس طرح بیان کر دیا۔ ورنہ اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کو اور سنت کو، اگر ہم دیکھیں حدیث کو، تو اس میں ہمیں دو ہی چیزیں ملتی ہیں، ایک ہے فرض جو لازم ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو نفل مستحب ہے، یہ دو ہے۔ باقی فقہاء نے اپنی تحقیق سے، اپنی ریسرچ سے انہوں نے اس چیز کو کیٹاگرائز کر دیا، بتا دیا کہ بھئی ہاں اس سے یہ ہے کہ آپ ایک اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو عمل ہے اس کی کیٹیگری کیا بنتی ہے، اس کی اہمیت کیا بنتی ہے، کتنی امپورٹنس ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کو بھی سمجھیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلال صاحب آپ سوال کر رہے تھے۔ جی میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ آپ نے بتایا بریک سے پہلے کہ یہ فقہاء نے جو اصطلاحات ٹرمینالوجیز بتائی ہیں کہ یہ سنت ہے اور پھر سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن نے اس چیز کو فرض کیا ہے اور اس کے بعد جو فرض نہیں ہے عبادت وہ نفل عبادت ہے۔ تو سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سنت ہے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، اب مجھے جب پتہ چلے گا کہ یہ چیز فرض نہیں ہے، اس کو ترک کرنے پر گناہ نہیں ملے گا، تو obviously میں اپنی ریلیکسیشن کے مطابق نہیں پڑھوں گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کو علم آتا جائے گا وہ تو پھر بڑا ریلیکس ہو جائے گا ان عبادات کے معاملے میں۔ پہلے ہم عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتے تھے، ہمیں پتہ چلا پھر ہم نے 9 پڑھنا شروع کر دی، پھر مزید پتہ چلا تو کبھی کبھار ہم 4 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس بارے میں بتائیں آپ۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علم ہوتا ہے نا، جی، وہ تو ہوتا ہے کہ انسان اپنی تربیت اور اپنی تبدیلی کے لیے انسان حاصل کرتا ہے۔ جی، علم کا مطلب ہے جاننا۔ اب اگر انسان کو اپنے علم سے پہلے کچھ ایسا کوئی عمل کر رہا تھا کہ جس میں کمی تھی، جی، جب اس کو علم حاصل ہو گیا، اب اس نے اس کمی کو پورا کر لیا۔ یعنی وہ یہ علم سے پہلے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عمل جو میں نے کرنا ہے یہ اس کا درجہ کیا ہے، یہ فرض کے درجے کا ہے یا فرض کے درجے کا نہیں ہے۔ اب جب اس کو علم حاصل ہو گیا تو اس نے پھر اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب اس کو یہ پتہ چلا کسی کے بارے میں، کہ کسی عمل کے بارے میں، کہ میں اس کو اس حد تک سمجھتا تھا، یہ عمل تو اس حد تک نہیں تھا۔ اگر انسان کے عقیدے کی درستگی اگر علم سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت انسان کے لیے ہو سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر علم آپ کو مزید عبادت سے، مزید ریاضت سے، مزید محنت سے منع نہیں کرتا۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کے عمل کی قبولیت کا درجہ مزید بڑھ جائے گا، اس کا احتمال اور اس کا امکان زیادہ قبولیت کا اس لیے بڑھ جائے گا کہ اب جو آپ عمل کر رہے ہوں گے نا، وہ عمل اب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہے کس درجے کا، اور کو اس اہتمام سے کریں گے، اس اہتمام سے آپ کریں گے۔ تو اس لیے علم کو بے توقیر مت کریں۔ علم کی اپنی اہمیت، اپنا مقام ہے۔ علم ہوتا اسی لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز کا درجہ شریعت میں، دین میں کیا ہے۔ جب آپ کو اس چیز کو سمجھ کر اس درجے پہ آپ عمل کریں گے نا، بے شک آپ تھوڑا کر رہے ہیں، پھر مزہ بھی آئے گا پڑھنے کا مزہ کے علاوہ آپ جب علم کے ساتھ ایک چیز کریں گے نا تو اس کا اللہ کے ہاں پھر اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ یعنی آپ، میں یہاں اس پہ چونکہ یہ بات آپ نے ایسے کہی ہے کہ اس میں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی روشنی اور زیادہ ڈالوں، اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ اب صلاۃ و تسبیح کو میں نے بعض لوگوں سے سنا، وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ کوئی شب برات پہ یا شب معراج پہ یا 27ویں شب پہ یہ کوئی فرض ہے، پتہ نہیں واجب کے درجے کی چیز ہے کہ پڑھنی ضروری ہے، ہم نے اس کو پڑھنا لازمی پڑھتے ہیں، ورنہ جو ان سے ہمیں گناہ ہوگا۔ اب اگر کسی کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ نہیں یار یہ تو باجماعت پڑھنا، بعض علماء نے اس کو تو مکروہ کہا ہے، بالکل نفلی عبادت، یہ کہ نفلی عبادت انفرادی طور پر آپ پڑھ لیں، تو آپ مجھے بتائیے یہاں پر علم کا کتنا اس کو فائدہ حاصل ہوا۔
مثال کے طور پر اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھ لیتا ہے، اس کو بعد میں علم کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اس طرح میں سوچوں یا عقیدہ رکھوں۔ اب جب اس کو علم حاصل ہو گیا، اس کا عقیدہ درست ہو گیا، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ علم کا کتنا بڑا فائدہ اس کو ہوا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ قرآن پاک کہتا ہے کہ غلو نہ کرو، تو وہ آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ جب ان کو علم حاصل ہوا یا ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اس علم سے وہ کتنی بڑی گمراہی اور کفر سے بچ جائیں گے۔ تو علم کو جو ہے نا، اس کی اہمیت کو کبھی نہ کم کریں۔ وہ انسانی زندگی میں جتنا اس کا کردار ہوتا ہے نا انسان کو تبدیل کرنے میں، جہالت تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ جی میں چاہتا ہوں آپ یہ کچھ کلیئرٹیز ہوئی ہیں، آپ ناظرین کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ نماز جنازہ فرض ہے، فرض کفایہ ہے، کیا ہے، اور عیدین کی نماز کے بارے میں کچھ وضاحت کیجیے گا۔ آپ ایک ایسا سوال آپ کر رہے ہیں جس پر ہمیں کافی وقت لگے گا، ہم اگلے پروگرام میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن حدیث بھی اس کو دیکھنا ہے، لیکن اگر مختصر کہیں تو مختصر آپ دے دیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے فرض عین جسے ہم کہتے ہیں نا، فرض کفایہ اور فرض عین میں فرق یہ ہے کہ فرض عین فرد سے خطاب ہے، یعنی نماز ہے تو ہر فرد نماز پڑھے گا، یعنی فرض عین میں ہر فرد شامل ہے، عامل اہم ہوتا ہے، عمل کرنے والا، اور فرض کفایہ میں جو عمل ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ فرض عین فرد سے خطاب ہے، فرض کفایہ پورے معاشرے اور جماعت سے ہے۔ اس لیے فرض عین ہر شخص اپنی جگہ پر ادا کرتا ہے، فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ بھی مل کر معاشرے کے، سماج کے اور اجتماعیت کے پڑھ لیں، ادا کر دیں اس کو، تو وہ پھر سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس پہ ہم مزید کسی پروگرام کے اندر تفصیل سے بات کریں گے۔ مولانا صاحب ابھی وقت ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ کا آپ پلیز حدیث مبارکہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکا کر چلے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کپڑے کا ایک کونا خود بخود انجانے میں لٹک جاتا ہے، یعنی مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ میرا کونا لٹک جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم تکبر نہیں کرتے، یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل ایسا ہو کہ جس میں تکبر ہو، بڑائی کا انداز ہو، خود کو بڑا دکھانا مراد ہو اور لوگوں کی حقارت اور تحقیر مقصود ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ شخص کبھی پسند نہیں آتا۔ ہاں اگر ایک وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے اگر کسی کا کپڑا زمین پر لٹک جاتا ہے یا کوئی بھول کر یا انجانے میں ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تکبر نہیں ہوتا۔ تکبر در حقیقت وہ ہوتا ہے جو انسان کے ظاہر سے اور انسان کے چال چلن سے، انسان کے لباس سے، انسان کے چہرے سے، اس کے آنکھوں کے اشاروں سے اور اس کے طرز گفتگو سے جھلکتا ہے۔ تو تکبر انسان کی شخصیت میں کبھی چھپتا نہیں ہے، اور جو اس طریقے کا معاملہ ہو جائے انسان کے ساتھ تو اس کو اللہ اور اس کا رسول تکبر شمار نہیں کرتا۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا، بہت مدلل انداز میں آپ نے آج کچھ فقہی سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے تو ان کے جوابات دیے، بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کریں گے، اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گیروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔